السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 10 جس کا نام ہے فقیر کی نصیحت، جس کے لکھنے والے مصنف ہیں ڈاکٹر بانو سرتاج، ٹھیک ہے؟ چلیے کھولیے پیج نمبر 87 صفحہ نمبر 87، دیکھ لیجئے، پڑھیے، سوچئے، بولیے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ چلیے، مسبب الاسباب کس کو بولتے ہیں؟ سارے جو ہے سورسز بنانے والا، سارے سورسز کا مالک۔ جی، کیا اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جس کو سبب کے طور پر اختیار کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مانگنا، حاجت روا سمجھنا، یہ تو اللہ ہی کو ہے۔ اس رباعی میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس رباعی میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ مانگنا ہے تو یہ تمام جو اسباب بنانے والا ہے، مسبب جس کو کہتے ہیں، وہ رب، اس سے مانگو، خوشامد سے، منت سے، بڑی عاجزی سے مانگو، کیوں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ تم اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ چلیے، مدعا عاجز انکساری خدا کی بندگی و فرائض کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے طلباء میں تحریک پیدا کرنا اس سبق کا اہم مقصد ہے۔ چلیے، کردار ہے، اس میں کنورزیشن کی شکل میں ہے سبق پورا، اس میں کردار ہے، ایک مکالمے کی شکل میں۔ کردار کون کون؟ بادشاہ محمود غزنوی ہے، اور ایک کردار ہے ایک فقیر، اور ایک ہے وزیر اور عمرا۔ پردہ اٹھتا ہے، دربار لگا ہوا ہے، امیر، عمرا، وزیر اپنی جگہ بیٹھے ہیں، چوبدار بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ چوبدار، شہنشاہوں کے شہنشاہ بادشاہ محمود غزنوی تشریف لا رہے ہیں۔ ایسا محمود غزنوی شاہی تمکنت سے تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں، دربار میں موجود افراد انہیں تعظیم دیتے ہیں، آ کے اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ محمود غزنوی بیٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آج ہم سب سے پہلے اپنی رعایا کے حال چال سے واقفیت حاصل کرنا پسند کریں گے۔ ہماری رعایا، جو ہماری پرجا ہے، ان کے حال چال کیا ہے؟ خوش ہیں، پریشان ہیں، سردی، گرمی، حالات کیسے ہیں، ان کی روزی روٹی برابر مل رہی نہیں مل رہی، مارکیٹ میں غلہ فراہم آئے نہیں ہے، بجلی کی سہولت ہے نہیں ہے، پانی فراہم ہو رہا نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم، حضور کا اقبال بلند ہو، اقبال بولتے نصیب، آپ ہمیشہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہیں۔ محمود غزنوی، ہماری رعایا کو کوئی خاص پریشانی تو درپیش نہیں ہے، یعنی واقع نہیں ہے، کوئی پریشانی تو واقع نہیں ہے۔ وزیر اعظم، خاص تو کیا، عام پریشانی بھی نہیں ہے، آپ انصاف پرور ہیں، ایک مشفق باپ کی طرح رعایا کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ محمود غزنوی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گاہے گاہے، یعنی کبھی کبھی، گاہے گاہے رعایا کی خبر گیری کرتے رہنا ہم مناسب خیال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی، وہ تو ہمیشہ لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے حال کے بارے میں پرسنل معلوم کرنا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ ایک وزیر، بہت سارے اور وزیر ہیں نا وزیر اعظم کے علاوہ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی رعایا خوشحال ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی ہے، فراوانی بول تو بہتات، خوب ہے، کوانٹٹی خوب ہے، آرام سے، اشیاء شے کی جمع، اچھا سا ذہن میں رکھ لیں آپ، شے کی جمع اشیاء، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اشیاء سے اگر آپ کو جملہ بنانے کے لیے کہا جائے، میک ون سینٹینس، تو یہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کی بہت سی اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، یا مارکیٹ میں اشیاء کی کمی ہے، اس طرح سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔
फरावानी बहुतात ज्यादती। दूसरा वजीर, मुल्क में अमन अमान है, यानी सुख शांति है, रहजनों चोरों डाकुओं का खौफ नहीं है। दो ही चीजें होते हैं, अमन अमान और खौफ, बेचैनी, और खौफ भी नहीं है किसी से, लोग रास्ते में लूटने वालों से भी खौफ नहीं है, डाकुओं से भी खौफ नहीं है, किसी और चीज से खौफ नहीं है। तीसरा वजीर, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, किसी भी मुल्क की खूबी और उसकी तरक्की का दारोमदार किस पे होता है? बच्चों पे होता है। जो आज के नौनिहाल हैं वो कल के जो है शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, पौरुलू बोलते हैं जिनको तेलुगु में जी। तो ये जो है बच्चों की तालीम, ये मुल्क की तरक्की का दारोमदार है। तीसरा वजीर, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, खवातीन की इज्जत की जाती है। तालीम हासिल कर रहे बच्चे, और दूसरे खवातीन की इज्जत की जाती है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं होता। चौथा वजीर, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हैं। ताल्लुकात यानी संबंध, रिलेशन अदर कंट्रीज के साथ अच्छे हैं। सफीरान इकराम आते रहते हैं, वहां से जो है एम्बेसडर्स आते रहते हैं, यहां से भी जाते रहते हैं, कोई हरज नहीं है, सुकून है। पांचवा वजीर, तिजारत के मौके, मौके की जमा मौके, मौके की जमा मौके, सोर्सेस, मौके। तिजारत के मौके सब हासिल हैं। सनाती तरक्की, सनाती आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, और दूसरा जो है इंडस्ट्रियल, सनाती माने इंडस्ट्रियल, सनाती तरक्की भी इत्मीनान बख्श है। महमूद गजनवी, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 89। ये सब तो ठीक है, मगर हम जानना चाहते हैं कि सख्त सर्दी के इस मौसम में रियाया को कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही है? वजीर आजम, मौसम सरमा के आगाज में, यानी एंट्रेंस में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में गरीबों को शाही खजाने से मुफ्त कंबल तकसीम किए गए हैं। फ्री में क्या कर दिए? ब्लैंकेट्स तकसीम, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। एक अमीर, सर्दी से किसी की हलाकत की खबर मिली है? न किसी ने फरियाद की है। सर्दी से कोई मर गया हो या जो कुछ ऐसा हुआ तो कोई खबर भी नहीं है, कोई कंप्लेंट भी नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब सुकून में है। महमूद गजनवी, क्या फकीरों दुर्वेशों का भी ख्याल रखा गया है? हाँ, जो गरीब है उनको दे दिए, जो फकीर रोड साइड में सोते रहते फुटपाथ में, और कुछ ऐसे दुर्वेश होते मंगते नहीं है, वो अल्लाह के नाम पे दे दो, वो ये नहीं, वो अपनी जगह खामोश रहते हैं, तो उनका ख्याल खुद रखना पड़ता है, जाके पूछते हैं, अल्लाह वाले होते हैं दरवेश, दरवेश भी बोलते हैं, दरवेशों का भी ख्याल रखा है। दूसरा अमीर, हाँ उनकी भी हाजत रवाई हुई है, उनकी भी जरूरत पूरी हुई है। तीसरा अमीर, हुजूर दरवेश फकीर की बात पर मुझे याद आया। अच्छा से सुनिए, हुजूर दरवेश फकीर की बात पर मुझे याद आया, एक फकीर को मैंने देखा है, फटे हाल घूमता है, यानी परागंदा बाल, कपड़े फटे हुए, उसी हालत में घूमता रहता है, और अजीब बात करता है, और अजीब बात करता है। महमूद गजनवी बोले, क्या कहता है? अमीर हिचकिचाते हुए, निडर अंदाज में तो नहीं बोल सकते ना बादशाह के सामने, हिचकिचाते, कहता है, मेरी आधी रात बादशाह की तरह गुजरती है, मेरी आधी रात बादशाह की तरह गुजरती है, और आधी रात बादशाह की रात से बेहतर गुजरती है। समझ रहे आप? आधी रात बादशाह की तरह गुजरती है और बाकी आधी रात बादशाह से बेहतर गुजरती है। महमूद दिलचस्पी से, वो ऐसा क्यों कहता है? वो ऐसा क्यों कहता है? अमीर, ये तो मुझे नहीं मालूम, हालांकि मैं कई मर्तबा उससे पूछना चाहा, मगर वो अपने हाल में मस्त रहता है, जवाब नहीं देता, अपने हाल में मस्त रहता है, कभी जवाब देता है, कभी जवाब नहीं देता, हर चीज का कुछ भी पूछे कभी जवाब देता, कभी नहीं देता, मर्जी है। महमूद गजनवी, क्या उसे दरबार में बुलाया जा सकता है? हम मिलना चाहते हैं, क्या उसको बुलाया जा सकता है? अमीर, क्यों नहीं, वो बस पहुंचने ही वाला होगा, वो बस पहुंचने ही वाला होगा। दरअसल आपने जब रियाया के हालात से वाकिफ होने की ख्वाहिश जाहिर की, उसी वक्त मैंने एक सिपाही को उस फकीर की तलाश में रवाना कर दिया था।
جیسے آپ آنے کے بعد رعایا کی بات شروع کریں نا ان کا حال کیا ہے، تو جب بھی مجھے اندازہ ہو گیا اس فقیر کو بھی بلا لوں تو میں نے ایک سپاہی کو بھیج دیا جا کے اس کو بلا کے لائیے۔ محمود غزنوی تمہیں کیوں محسوس ہوا کہ اسے ہمارے حضور میں پیش ہونا چاہیے؟ آپ کو کیوں محسوس ہوا بھائی اس کو ہمارے حضور ہمارے دربار میں پیش ہونا چاہیے؟ امیر وہ خود کو بادشاہ سے بہتر ٹھہراتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سے بھی اچھا سمجھ رہا ہے، اس واسطے لے کے آنا سمجھ رہا ہے۔ محمود غزنوی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے آپ کو۔ وہ خود کو بادشاہ سے بہتر ہرگز نہیں کہتا، جو بھی ہو ہم اس فقیر سے ملنا پسند کریں گے۔ یہ فقیر درویش بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جی بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے قول میں کوئی راز ہو، کوئی سیکرٹ ہو جس کا جاننا ہمارے لیے مفید ثابت ہو، اچھا ثابت ہو، فائدہ مند، مفید بولے تو فائدہ مند۔ ایک سپاہی فقیر کو ساتھ لے کر دربار میں پیش ہوتا ہے، سپاہی جھک کر آداب بجا لاتا ہے، فقیر بھی بادشاہ کو سلام کرتا ہے۔ آئے دربار میں محمود غزنوی چونک کر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے اس فقیر کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ فقیر ضرور دیکھا ہوگا، میں آپ کی رعایا ہوں، میں آپ کی رعایا ہوں، پرجا ہوں۔ محمود غزنوی تم کیا کام کرتے ہو؟ فقیر کوئی خاص نہیں ہے، کوئی بھی کام مل لے کر لیتا ہوں، پیٹ بھرنے لائق کچھ مل جائے تو کافی ہے، پھر جمع کے اس کو حفاظت سے رکھنا، اس کو بچانا، بینک میں کرنا، سیف کرنا، ایسا کچھ نہیں، جو مل جائے کر لیتا ہوں، اس کے بعد صبر کرتا ہوں، نہیں ملے تو صبر کر لیتا ہوں، مل جائے پیٹ بھر کھا لیا، کام کر لیا، کھا لیا، بس ختم۔ محمود غزنوی کہاں رہتے ہو؟ فقیر کہیں نہیں۔ کہاں رہتے ہو مطلب آپ کا مکان کہاں ہے، کون سے ایریا میں؟ کہیں نہیں۔ محمود غزنوی کیا مطلب؟ رات کو سوتے کہاں ہو؟ گھر نہیں ہے، کہاں سوتے کہاں پہ؟ فقیر ایک ہوٹل کے تنور کے پاس سو جاتا ہوں۔ تنور جی آپ لوگ سب دیکھے ہوں گے، اگر نہیں دیکھے تو آج ہی آپ کے والد صاحب کے ساتھ جا کے دیکھ کے آئیے۔ یہ تنور جو ہے زمین کے اندر یعنی گڑھے میں بنا ہوا چولہا، سمجھ رہے؟ زمین ہوتی ہے نا، ہاں آج کل تو چبوترا بناتے ہیں، چبوترے میں جو ہے بیچ میں وہ تندور ایسا بڑا ہوتا ہے جس میں تندوری روٹی بولتے دیکھیں، تندوری چکن وغیرہ تلتے ہیں جی، وہ تندوری روٹی اس کو بولتے ہیں تنور۔ تنور کے معنی روٹی سیکنے کے لیے زمین کے اندر بنایا گیا ہوا چولہا جی۔ ایک ہوٹل کے تنور کے پاس سو جاتا ہوں، فقیر کو جگہ ہی کتنی چاہیے؟ فقیر کو جگہ ہی کتنی؟ محمود غزنوی ہمیں یاد آ گیا، ہم نے ایک رات تمہیں تنور کے پاس سوتا ہوا دیکھا تھا، مگر اتنی سخت سردی میں تم کھلے آسمان کے نیچے کیسے سو لیتے ہو؟ اتنی بھیانک سردی، گھروں میں اوڑھ کے سونا پڑ رہا ہے، تم کھلے آسمان کے نیچے اتنی بھینکر سردی میں کیسے سو لیتے ہو؟ فقیر بس میں سو لیتا ہوں کسی طرح، آپ بھی تو رات میں بھیس بدل کر گشت کے لیے نکلتے ہیں، کیا آپ کو سردی لگتی ہے؟ ہاں فقیر کہتا ہے آپ بھی تو بھیس بدل کے، روپ بدل کے جی گلیوں میں گشت کرتے رہتے ہیں، دیکھ بھال کے لیے، لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو کیا آپ کو سردی لگتی ہے؟ محمود غزنوی ہم سردی سے حفاظت کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی سویٹر، رین کوٹ وغیرہ ساری چیزیں۔ رعایا کی خبرگیری کرنا ہمارا فرض ہے، رعایا کی معلومات کرنا، حاصل کرنا، ان کے بارے میں کیا تکلیف ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ فقیر تو آپ ان غریبوں کی خبر کیوں نہیں لیتے جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے، گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے چھت نہیں ہوتی؟ آپ نے مجھے کڑکڑاتی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے سوتا دیکھا، مگر میرے لیے کچھ نہ کیا۔ کیا پوائنٹ ہے دیکھ لیجئے، فقیر کہتا ہے تو آپ ان غریبوں کی جو ہے کیوں خبر نہیں لیتے، ان کا کیوں انتظام نہیں کرتے ہیں جو کڑاکے سردی میں، بارش میں جو ہے پریشان رہتے ہیں، اور آپ نے مجھے تنور کے بعد جو ہے تنور کے اوپر سوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر بھی آپ نے میرے لیے کچھ انتظام نہیں کیا۔ حالانکہ ان کو آگے پوچھنا چاہیے مجھے ضرورت ہے، نہیں پوچھتے اللہ والے درویش۔ محمود غزنوی شرمندہ ہو کر، سوری بولے سے شرمندہ ہو کر، واقعی ہم بھول گئے، ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں دربار میں بلا کر تمہاری حاجت رفع کریں گے،
ہم سوچے تھے تمہیں بلا کے تمہاری ضرورت پورا کریں گے لیکن ہم بھول گئے واقعی. فقیر میں تھوڑے میں قناعت کرتا ہوں, جو مل جائے اللہ تیرا شکر ہے, تھوڑے میں قناعت کرتا ہوں, مجھے ہرس نہیں ہے بہت زیادہ چاہیے بول کے. ہر حال اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ دوسروں پر نظر کرم کیجئے, میرا تو چھوڑ دیجئے. مجھے سے اور بہت سے درویش ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, ان پہ نظر کرم کیجئے, مجھے چھوڑ دیجئے. میں تھوڑا سا مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, مجھے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے. امیر موضوع بدلنے کی غرض سے درمیان میں بول پڑا, سمجھے نہیں؟ ہاں کوئی بات کرتے تھے نا تو اس میں جو ہے دوسری طرف بات بدلنے کے لیے بیچ میں بولتے ہیں. عالم پناہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم جو اکثر کہتے رہتے ہو کہ میری آدھی رات بادشاہ کی طرح گزری اور آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزری, تو اس کا راز کیا ہے؟ بیچ میں جو ہے ٹاپک چینج کرنے کے لیے انہوں نے کہا ایک وزیر نے کہ بھائی فقیر درویش صاحب آپ کہتے رہتے نا آدھی رات میری بادشاہ کی طرح ہے اور آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزر رہی ہے, تو اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ فقیر راز تو کچھ نہیں, وضاحت کیا کروں؟ ویسے آپ نے مجھے سرد رات میں تنور کے پاس سوتا ہوا دیکھا ہے تو بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. محمود غزنوی سوچتا ہے پھر مسکرا کر. کون؟ محمود غزنوی. نہیں ہم نہیں سمجھے. سوچے بادشاہ پھر مسکرا کر, ارے نہیں سمجھ میں آیا, چلو بولو. ایسا فقیر میں تنور کے پاس سوتا ہوں, آدھی رات تک تنور گرم رہتا ہے تو مجھے خوب مزے کی نیند آتی ہے. سردی میں گرم رہتا ہے نا تنور چولہا, اس پہ سوتا ہوں تو اس کی گرماہٹ سے خوب نیند آتی ہے آدھی رات تک. تو بتائیے میں اس وقت بادشاہ کی طرح سوتا ہوں یا نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں آدھی رات تک بادشاہ کی طرح آرام سے نیند ہو جاتی ہے, میری نیند سوتا ہوں. محمود کہتے ہیں واہ کیا بات پیدا کی ہے, واہ کیا بات پیدا کی. امیر عمرہ بھی تحسین کے الفاظ کہتے ہیں, واہ واہ کیا بات ہے بھائی. وہی امیر, لیکن رات کا دوسرا حصہ بادشاہ سے بہتر کیسے ہوتا ہے؟ فقیر بات کاٹ کر بادشاہ سے بہتر نہیں, بادشاہ کی رات سے بہتر. ہاں یہی بات ہوتی ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی, بات صحیح ڈھنگ سے کرنا ہے. بادشاہ سے بہتر رات نہیں ہے, بادشاہ کی رات سے بہتر ہوتی ہے. محمود کہتے ہیں خوب بہت خوب, لیکن معمے کو حل تو کرو. معمہ پیچیدہ مسئلہ جس کو پہیلی بھی بولتے ہیں. اس جو بات ہے نا پہیلی, اس کو ذرا کھول کے بتائیے. معمہ اس کو کھول کے اوپن کر کے بتائیے. فقیر جیسا کہ میں نے کہا آدھی رات تک تنور گرم رہتا ہے تو مجھے آرام کی نیند آتی ہے. تنور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سردی کے باعث میری آنکھ کھل جاتی ہے. جب تنور ٹھنڈا ہوتا ہے سردی میں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. پھر جب نیند نہیں آتی تو میں وضو کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں. محمود غزنوی گویا اسی لیے تم کہتے ہو. جی ہاں عالم پناہ, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزرتی ہے. بادشاہ کی کیونکہ آدھی رات کے بعد آپ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں. خواب خرگوش کی نیند, خواب مانے نیند, اچھی نیند, مزے لیتے ہیں آدھی رات کے بعد, اور میں خدا کے حضور میں حاضر رہتا ہوں. محمود غزنوی کھوئے سے لہجے میں, میں بہت اچھی بات کہی تم نے, چونک کر مسکراتے ہوئے. تم نے تو دربار میں آ کر ہمیں انعام سے نواز دیا. کون کہہ رہے؟ بادشاہ کہہ رہے ہیں اب بتاؤ ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں. فقیر میری نصیحت کو اگر آپ انعام سمجھتے ہیں تو یہی میرا انعام ہے. میری نصیحت کو اگر آپ انعام سمجھتے ہیں اپنے لیے تو یہی میرے لیے بھی انعام ہے. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہوتی ہے, اسے ہمیشہ یاد رکھیے. اور اب مجھے اجازت دیجیے. محمود غزنوی یاد رکھیں گے, تمہاری نصیحت پر عمل کریں گے. خدا حافظ. پردہ گرتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں اچھی سی نصیحت ہے, اچھا سا ریڈ کیجئے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. چلیے اگلے ویڈیو میں پھر یہ مصنفہ جو لکھے ہیں جی, جن کا نام ہے ڈاکٹر بانو سرتاج کے بارے میں پڑھیں گے اور کچھ گرامر اور سوال جواب دیں گے. چلیے اللہ حافظ.